بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھیں، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا، اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اسی طرح خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر ہم نے اس بات یعنی مصداق جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر ہر طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں شدید آشوب چشم کی حالت میں لایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا۔ اور جب یہ آیت اتری تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا، وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ میں بھی گیا اور بیٹھا۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو ایک جگہ اترے، کوئی اپنا ڈیرا درست کرنے لگا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی اپنے جانوروں میں تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والے نے آواز دی، نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ ہم سب آپ کے پاس جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر ضروری نہ ہو اپنی امت کو جو بہتر بات اس کو معلوم ہو بتانا، اور جو بری بات ہو اسے ڈرانا، اور تمہاری یہ امت اس کے پہلے حصے میں سلامتی ہے اور آخر حصے میں بلا ہے، اور وہ باتیں ہیں جو تم کو بری لگیں گی، اور ایسے فتنے آویں گے کہ ایک فتنہ دوسرے کو ہلکا اور پتلا کر دے گا، یعنی بات کا فتنہ پہلے سے ایسا بڑھ کر ہوگا کہ پہلا فتنہ اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھے گا، اور ایک فتنہ آوے گا تو مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ جاتا رہے گا، اور دوسرا آوے گا، مومن کہے گا کہ اس میں میری تباہی ہے، پھر جو کوئی چاہے کہ جہنم سے بچے اور جنت میں جاوے، اس کو چاہیے کہ مرے اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر یقین رکھ کر، اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس سے کریں، اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ دے دے اور دل سے نیت کرے اس کی تابعداری کی، تو اس کی اطاعت کرے اگر طاقت ہو۔ اب اگر دوسرا امام اس سے لڑنے کو آوے تو اس کو منع کروا، اگر نہ مانے بغیر لڑائی کے تو اس کی گردن مارو۔ یہ سن کر میں عبداللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ سے، اور کہا میرے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا۔ میں نے کہا، تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر کہا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کے حکم کے موافق ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کا کہنا نہ مانو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4776۔ حشام نے خبر دی، انہیں معمر بن راشد نے، انہیں زہری نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا،
اور معمر بن راشد نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی، ان سے اکرمہ بن خالد نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو لوگوں نے کیا کیا، اور مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ رضی اللہ عنہا کے اسرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے۔ یقیناً ہم اس سے، اشارہ ابن عمر کی طرف تھا، زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے باپ سے بھی زیادہ۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی، جواب دینے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی، لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے اور خونریزی نہ ہو جائے، اور میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے۔ اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنتوں میں تیار کر رکھی ہیں۔ حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے، آفت میں نہیں پڑے۔ محمود نے عبدالرزاق سے نسواتا کے بجائے لفظ نوساتا بیان کیا، جس کے چوٹی کے معنی ہیں جو عورتیں سر پر بال گوندتے وقت نکالتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4108۔